بزرگان محترم، گزشتہ شب جمعہ میں جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی اسی کی آج انشاءاللہ العزیز تکمیل کرنی ہے، اور وہ نماز کا ایک مسئلہ تھا جو ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ نماز کار میں بیٹھ کر، گاڑی میں بیٹھ کر، فرض نماز بیٹھے بیٹھے پڑھے اور رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو نماز ہو جائے گی یا اس کو لوٹانا پڑے گا؟ تو بہرحال کچھ باتیں تو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، مزید کچھ باتیں اسی تعلق سے ایک دوسرے اینگل سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے۔ نماز کا مقام شریعت میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ نماز کو مرتے مرتے بھی ادا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی پڑھنا ہے۔ وہ تو تبلیغ والے بولتے ہیں چودھری صاحب کہہ رہے تو صحیح ہے، تبلیغ والے بولتے ہیں کہ یہ کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ ہاں، تو کوئی غلط بات نہیں ہے، دین کا کام، وہی تو ڈیوٹی ہے ہم سب کی ہے۔ ہاں، یہ تو ڈیوٹی ہے۔ بہرحال اکبر الہ آبادی نے اسی بات کو اپنے انداز میں کہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ۔ اکبر بھی کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر باتیں مت کرو، کیا کرو؟ خدا خدا کرو، اللہ اللہ کرو۔ مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو، دعا کیے جاؤ۔ آج کل ہم لوگ دعا سے مایوس ہو گئے، تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے، کوئی در ہے کہ جو قبول کرے گا؟ تو مایوس ہوں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور مومنین کی ایک صفت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی کہ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ مومن جو ہوتا ہے مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ علماء نے کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہم سے اچھا تو شیطان ہے، اللہ کی ذات پہ ہم سے زیادہ تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے یقین تھا کہ یہاں مایوسی نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کر دیا، نکال دیا اپنے یہاں سے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت میں کچھ مانگوں گا تو مایوس نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ کی ذات، علماء نے لکھا ہے، سنو ایک جملہ، اللہ رب العزت کی ذات تأثر سے پاک ہے۔ پھر بولتا ہوں، سمجھو اس جملے کو، اللہ رب العزت کی ذات عالی تأثر سے پاک ہے۔ تأثر جانتے ہو؟ کسی بات کا اثر لینا، کیا لینا؟ کسی بات کا اثر لینا۔ کوئی میرے اور آپ کے خلاف بات کر دے اور معتبر ذرائع سے میرے اور آپ کے کان میں پہنچ جائے کہ راوی جو روایت کرنے والا ہے وہ سچا ہے، اب اس کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، ہم تک پہنچانا چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن بات پہنچائی، اب میں اثر لوں گا، آپ لوگ اثر لیں گے کہ اس نے ہمیں بدنام کیا، وہ چیز ہے نہیں ہمارے اندر، لیکن اس نے بدنام کیا، ہمیں بدنام کر رہا ہے، ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو ہمارا جی نہیں چاہے گا کہ ہم اس سے بات کریں، چاہے گا؟
نہیں چاہے گا. ہمارا جی چاہے گا کہ اس کی مدد کرے، نہیں چاہے گا، اس کی مدد نہیں کریں گے. ہمارا جی چاہے گا کہ اس کو سلام کرے. ہاں، یہ ہے تأثر. انسان اثر لیتا ہے. انسان کیا لیتا ہے؟ اثر لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ تأثر سے پاک. کیوں؟ اس کو کسی کی کچھ پڑی نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم علماء نے لکھا اس کی روشنی میں کہ پوری دنیا ایمان والوں سے بھر جائے، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی بڑھوتری تشبہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی. اللہ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ہے اللہ اللہ ہے. ساری دنیا مومن ہو جائے، اور صرف مومن نہیں الیاس بھائی، بلکہ کیا ہو جائے؟ سب صلحاء ہو جائے، نیک. اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. اور اگر سمجھانے کے لیے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اس روئے زمین پر کوئی سعد اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں ہے. اللہ تعصب سے پاک ہے. بہرحال تو شیطان کو جب راندہ بارگاہ کیا اور درگاہ کیا تو اس نے اسماعیل بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ریکویسٹ رکھی، ایک صدیق بھائی درخواست کی. کیا درخواست کی؟ کہ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. قرآن نے ایک سے زائد مرتبہ اس کو الگ الگ انداز میں کہا ہے کہ شیطان نے یہ درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً جواب دیا، قال انک من المنظرین. ٹھپا لگ گیا، سکہ لگ گیا، مہر لگ گئی. اس نے کیا کہا کہ مجھے آپ مہلت دیجئے مفہوم قیامت تک کی. بھائی اسماعیل کہ میں کیا کروں؟ تیرے بندوں کو گمراہ کروں. تو ذاکر بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جا قبول ہے. کیا کہا؟ جا قبول ہے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے. ہم لوگ کیا ہے بھائی، عرش والے سے مایوس ہو گئے فرش پہ بیٹھ کر. ہاں، تو اکبر کہتے ہیں مسجد میں خدا خدا کیے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ. امید شفا خدا سے رکھو. شفا کی امید کس سے رکھو شبیر چچا؟ اللہ سے. ہاں، ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ ہماری امید ڈاکٹر ہوتا ہے، ہماری امید دوائیں ہوتی ہے، ہماری امید آپریشن ہوتا ہے. اس میں بھی شامل ہوں. ہاں، اسی لیے دعوت و تبلیغ میں ایک بات بار بار سعد اللہ صاحب کہی جاتی ہے کہ ہمارا کیا بن جائے؟ یقین بن جائے. کیا بن جائے؟ فاروق بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ یقین بن جائے. بار بار کہا جاتا ہے. کیوں؟ جیسا بننا چاہیے ہاشم بھائی بنا نہیں ہے. ایمان ہمارا، یقین ہمارا بنا نہیں ہے. تو عبدالسمد چچا فرمایا کہ امید شفا خدا سے رکھو، کیوں ترک کرو دوا کیے جاؤ. فرمایا دوا چھوڑنا نہیں ہے، دوا کرو. دوا کرنا الیاس بھائی کیا ہے دین میں؟ ہاں، زور سے بولو. مسنون ہے. دوا کرنا ہے، مسنون ہے. یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو دوا نہ کرے تو کہ کہیں نہیں کہ وکٹ پڑی جائے نہیں تو پڑی جائے نہیں، کرو دوا ہے. کیا کرو؟ دوائی کرو، علاج کرو، اللہ سے امید رکھو. ہاں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر، حضور نے جو اپنے زمانے میں تھا، حدیث میں آتا ہے، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو،
یہ میں نے باندھا ہے. ویسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ ہاں، جب کیا درد کر رہا ہو؟ سر جو ہے وہ درد کر رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روایت میں آتا ہے کہ اس وقت کیا کرتے تھے؟ اسی طرح باندھتے تھے. تو سبب اختیار کیا نا ہے، سید الانبیاء ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اختیار کر رہے، سبب اختیار کر رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفہوم ہے چودھری صاحب، بہت مشہور بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے. اور کھجور کیسی ہوتی ہے؟ گرم. ارے میٹھی تو ہوتی ہے یار. تم بھی عجیب ہو یار. ہے حسین بھائی، فاروق بھائی، وہ میٹھی تو ہوتی ہے لیکن بہرحال گرم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کی تاثیر، ہاں، وہ گرم ہوتی ہے. تو آنکھ درد کر رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضور نے فرمایا، مفہوم ہے کہ علی کیوں کھاتے ہو؟ تمہاری آنکھیں کیا کر رہی؟ درد کر رہی ہے کھجور. تو کہا کہ حضرت اس آنکھ سے کھا رہا ہوں تو درد نہیں کرتی. کتنی ہوتی ہے؟ 2 ہوتی ہے نا. ہاں، تو کہا کہ اس سے کھا رہا ہوں. تو مذاق کیا ہے یہ، لیکن اس میں ایک اس سے مسئلہ نکل آیا. یعنی قربان جائیے نبی کی شخصیت پر کہ اگر وہ مزاح کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس سے بھی مسائل نکلتے ہیں. اس سے بھی کیا نکلتے ہیں؟ مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں. ہم میں سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو چھیڑتے ہیں. ذاکر بھائی کیا کرتے ہیں؟ چھیڑتے ہیں نا. ہاں، چھوٹے بچے کو چھیڑتے ہیں. اور بعض نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے وہ بوڑھوں کو چھیڑتے ہیں. تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. ہے صدیق بھائی؟ اپنے انڈیا میں بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ بچائے، وہ سجدے میں جاتے تھے تو نہ کرنے کی چیز کرتے تھے بڑوں کے ساتھ. تو بہرحال وہ تو نہیں کرنا ہے. لیکن بڑا آدمی، بوڑھا آدمی یا بڑا آدمی کہہ لے کہ وہ چھوٹے بچے سے دل لگی کر سکتا ہے، اس کو چھیڑ سکتا ہے، اس سے ہنسی مذاق کر سکتا ہے. یعنی دائرے میں رہ کر، شریعت کے باہر نہیں، غلط قسم کی. کیوں حضور نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں ہے، مفہوم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے. ان کا نام تھا عمیر. کیا نام تھا؟ عمر ہوتا ہے نا، عمر. تو عمر کی تصغیر ہے، اس کو بولتے ہیں تصغیر، کہ عمیر یعنی چھوٹی عمر والا. عمر یعنی لمبی زندگی والا، لمبی عمر والا، اور عمیر یعنی الیاس بھائی چھوٹی عمر، تصغیر ہے. تو حضور اس کو چھیڑا کرتے تھے. حدیث میں جملہ مشہور ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. بہرحال چلے اس طرف ابھی میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات یاد آئی تو درمیان میں آپ کو کہہ دیا. تو سبب آدمی کیا کرے؟ اختیار کرے. دوا کرنی ہے، ہاں علاج کرنا ہے، لیکن امید شفا کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے جو ہے وہ رکھنی ہے. کہ شفا کون دے گا؟ اللہ جو ہے وہ دے گا. آگے وہ کہتے ہیں، کتنا بھی ہو وقت بے حجابی. اور آج کا دور ایسا ہی ہے کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. اکبر کہتے ہیں کہ چاہے زمانہ بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ اکبر بتا کر گئے ہیں کہ کتنا بھی ہو وقت بے حجابی، تم پیروی حیا کیے جاؤ. یعنی تم حیا کا دامن مت چھوڑو. چاہے زمانہ بے حیا ہو جائے، لیکن ہمیں حیا کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اصلی بات جو ہے، اصل بات وہ آگے اکبر نے کہی، ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، مرتے مرتے ادا کیے جاؤ. مرتے مرتے کیا کیا جاؤ؟ ادا کیا. اور یہی دین کا مسئلہ ہے، یاد رکھنا. مثال لے لیجیے، ایک آدمی پہ سکرات طاری ہے لیکن ہوش و حواس قائم ہے. یہ جملہ میں بڑھا رہا ہوں کہ ہوش و حواس کیا ہے؟ قائم ہے. عقل کام کر رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے. بے چینی ہے، ظاہری بات ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ بے چینی ہے بہت، لیکن تب بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز اب بھی معاف نہیں ہے.
اللہ اکبر. آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں نماز کی اہمیت پر جو فقہا نے لکھا ہے. جب عورت کو بچہ صدیق بھائی ہونے والا ہوتا ہے، عورت ماں بننے والی ہوتی ہے، تو اس وقت ایک تکلیف شروع ہوتی ہے، اس کو درد، جس کو کہتے ہیں درد ذہ. کیا بولتے ہیں؟ درد. انتہائی درجے کی تکلیف ہوتی ہے اس کو. اور میں نے اپنے ایک استاد سے سنا جو ابھی بقید حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، جن کا اس میں گرامی ہے حضرت مولانا مفتی اکرام الدین صاحب پاتوڑ رہے دامت برکاتہم العالیہ. ابھی بھی نادر دارالعلوم میں وہ استاد حدیث ہے. ان سے ہم نے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت نے سبق میں ہمیں فرمایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ یہ نیت کر لیتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ اب میں اگلا بچہ پیدا نہیں کروں. اتنی اس کو تکلیف. لیکن عجیب حال ہے، اللہ کی طرف سے بھی عجیب انتظام کہ سوچتی تو ہے وہ، لیکن بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ماں کی ممتا بھری ایک نظر بچے پر پڑتی ہے. ماں اس سے پہلے جو تکالیف اور درد اس کو پہنچا ہے سب غم کو بھول جاتی ہے، سب غم کو بھول جاتی ہے بغیر دوائی کے. صرف بچے پر اس کی کیا پڑتی ہے؟ نظر جو ہے وہ پڑتی ہے، تو ماں سارے غم کو بھلا دیتی ہے. یہ ہے ماں. اور ماں کیا ہے؟ اس کے درد کو ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے، مرد نہیں سمجھ سکتا. وہ ایک عورت ہی سمجھ. جب بیٹی ماں بنتی ہے نا، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کیا ہے. ہاں، پیٹ میں وزن لے کر گھومنا کوئی آسان ہے؟ چلنا پھرنا سونا نماز پڑھنا کوئی آسان بات ہے؟ لیکن میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا تھا، سنو. کتابوں میں لکھا ہے عورت کو جب ماہواری کا خون آتا ہے اس وقت نماز معاف ہے. خون شروع ہو جائے اور نماز کی قضا کرنی ہے پاک ہونے کے بعد. اللہ کے الیاس بھائی تمہیں وہ کہاں بولے کرے جو پریشان کر رکھے تمہیں عورتوں نے. نہیں کرنی ہے. حیض کی حالت میں جو نمازیں قضا ہوتی ہے عورت کو پاک ہونے کے بعد قضا نہیں کرنی ہے. ہاں، روزے کی کرنی ہے. روزے اگر چھوٹ جائے تو ذاکر بھائی کیا کرنی ہے؟ نماز کی قضا نہیں کرنی. یاد رکھو، نماز کی قضا نہیں کرنی ہے. یہاں تک علماء نے لکھا، فقہا نے، کہ عورت فرض نماز پڑھ رہی ہے اور بعض مرتبہ دوران نماز بھی خون آ جاتا ہے، تو اب تو نماز آگے جاری وہ نہیں رکھ سکتی. اس نماز کی قضا بھی نہیں کرنی. ہاں، نفل نماز اگر شروع کی تھی اور آ گیا تو کرنی ہے. کیوں؟ نفل اللہ نے واجب نہیں کیا، فرض اللہ نے فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. تو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا کہ بھئی میں نے فرض کیا ہے، جا معاف. نفل آپشنل ہے. کیا ہے؟ آپشنل ہے کہ بھئی آپ کو پڑھنا ہو پڑھو، نہیں پڑھنا ہو نہ پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ پڑھو اچھا ہے. آپ کو بتایا تھا کیوں پڑھنا ہے، تاکہ یہی کام آئے گا، ہے نا. تو بہرحال نفل جب تک شروع نہ کرے وہ نفل ہے. لیکن جیسے ہی میں نے اور آپ نے اس کو بھائی شروع کیا تو وہ نفل عمل کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا ٹائٹل تبدیل ہو جاتا ہے. ایک عمل نفل ہے جب تک شروع نہ کرے، شروع کیا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. ویسے ذاکر بھائی کا جواب بھی رانگ نہیں ہے. واجب اور فرض ایک ہی معنی میں ہے، یعنی کمپلسری. ہاں، دو فرق ہے. سنو، بات آئی تو واجب اور فرض جو ہیں، مثال لے لیجئے کہ ابھی عشاء کی نماز ہم نے 4 رکعت پڑھی، وہ کیا ہے؟ فرض. وتر کی نماز پڑھی، وہ کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں ہیں. اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا آج عشاء کی، کل اگر وہ قضا کرے گا
تو عشاء کی 17 رکعت پڑھے گا یا 4 رکعت پڑھے گا یا 7 رکعت پڑھے گا یا کچھ اور؟ 7 پڑھے گا، ہے نا؟ کیوں بھائی 7؟ 17 میں سے 10 کیوں کم ہو گئی؟ کیونکہ وہ سنن اور نوافل ہے، اور یہ 7 جو ہیں ایک فرض ہے ایک واجب ہے۔ اب سنو، دونوں کا حکم عملاً، جملہ سننا، اس پہ غور کرنا تو بات سمجھ آئے گی۔ اب انہوں نے بولا ہے تو ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈال دی، آپ کو بتا دوں۔ فرق ہے، ایک کا نام فرض ہے، ایک کا نام واجب ہے۔ 2 جملے یاد رکھو، حکماً عملاً، حکماً عملاً۔ عملاً یعنی پریکٹیکلی، کرنے میں، ادا کرنے میں دونوں کا حکم یکساں ہے۔ دونوں کا حکم کیا ہے؟ یکساں ہے، ایک ہے عمل کرنے میں، کہ دونوں کو کمپلسری ادا کرنا ہے چودھری صاحب، کمپلسری۔ اور اگر کوئی چھوڑ دے تو بعد میں قضا بھی کرنی ہے، دونوں کی کمپلسری ہے۔ حکماً فرق ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو۔ ایک آدمی مسلمان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام میں یہ نہیں مانتا کہ عشاء میں 3 رکعت وتر کی واجب ہے، میں نہیں مانتا، تو وہ ایمان والا رہے گا یا دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہیں پہ آپ نے غلطی کر دی ہے کہ کیا ہے؟ واجب حکماً، ہاں، نہیں خارج ہوگا، نہیں خارج ہوگا، یہی آپ کو سمجھانا ہے، نہیں نکلے گا وہ۔ کیوں؟ اس نے کس کا انکار کیا؟ واجب کا، فرض کا نہیں کیا۔ تو حکماً فرق ہے، عملاً سیم ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا اسلام میں کہ عید کی نماز بھی واجب ہے، وہ کہے کہ میں عید کی نماز کو بھی نہیں مانتا، وہ کہے کہ میں صدقۃ الفطر کو بھی نہیں مانتا، وہ کہے کہ میں وتر کی نماز کو بھی نہیں مانتا، آپ کسی بھی مفتی صاحب کی خدمت میں جاؤ گے، مسئلہ پوچھو گے، وہ مفتی صاحب آپ کو یہ بتائیں گے، ابو سمد چچا، کہ اسٹل یہ آدمی کیا ہے شبیر چچا؟ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، ہاں گنہگار ہے، فاسق، گناہ ہوگا، ہاں گناہ ہوگا، یہ سن ہے اور وہ سینر ہے، یہ گناہ ہے اور وہ گنہگار ہے، لیکن دائرہ ایمان سے اسماعیل بھائی خارج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھائی وہ میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن ابھی ٹھہریے۔ فرض، کوئی آدمی جو مسلمان ہے اور یوں کہیں کہ میں عشاء کی 4 رکعت نماز فرض ہے، وہ مشکل ہے نا، مشکل ہے، ہاں، اور خاص کر اس ملک میں کب؟ سمر میں۔ ابھی نیند پوری ہوئی نہیں اشرف بھائی کہ کیا ہے؟ فجر جو ہے وہ پڑھنی ہے نا؟ ہاں، فجر بہت مشکل ہے سمر کے اندر۔ تو وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، میں کیا کرتا؟ میں نہیں مانتا کہ فجر کی 2 رکعت، اسلام میں خالی 4 نماز کو مانتا ہوں، فجر کو نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے کس کا انکار کیا؟ فرض کا۔ اب سنو دونوں میں فرق، کہ فرض کا انکار کیا تو کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ واجب کا انکار کیا، نہیں کرنا چاہیے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بٹ اسٹل وہ کیا ہے؟ مسلم ہے، مسلمان۔ وائی؟ دونوں میں فرق کیوں؟ وہ سمجھو، 2 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، واجب کا حکم آپ کو قرآن شریف میں نہیں ملے گا۔ واجب کا حکم آپ کو کیا ملے گا؟ قرآن شریف میں نہیں ملے گا۔ فرائض کا حکم آپ کو قرآن میں ملے گا۔ آپ پورا قرآن شریف پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو وتر کی نماز کا حکم نہیں ملے گا۔ وتر کی نماز کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے ہی نہیں کہیں۔ صدیق بھائی وریا وہ کہہ سکے ہیں، ٹھکانوں نہیں، کہ والفجر ولیال عشر والشفی، ہاں والوتر، تو کیا ہے؟ ہاں تو یہ، لیکن یہ وتر کا بیان نہیں ہے یہاں، اس میں دونوں کی رات ہے، وتر وتر دونوں ہیں، لیکن یہاں وتر مراد نہیں ہے۔ وتر کہتے ہیں 1 3 5 7 اکائی جس کو بولتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو اس کو
اسی لیے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ان اللہ وتر ویحب الوتر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے۔ وتر ہے کا کیا معنی؟ ایک ہے، ایک ہے۔ وتر کی نماز بھی کتنی ہے؟ میں نے ابھی بولا نا، 1 3 5 7، تو کتنی رکعت ہے؟ 3 ہے نا؟ ہاں، تو اللہ وتر ہے، اور کس کو پسند کرتا ہے؟ وتر کو پسند کرتا ہے، ایکائی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب کوئی چیز کھاؤ تو 1 کھاؤ یا 3 کھاؤ یا 5 کھاؤ، اور نیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا خیال کرتے تھے۔ تو ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ہاں، تو کھجور کھاؤ تو کتنی کھاؤ؟ 1 کھاؤ 3، اب آپ کا شوگر ہائی ہے تو پھر 1 ہی کھاؤ۔ اب تو سب شوگر والے ہیں، تو اور یہ نیت کرو، ہمارے اکابر کتنا خیال کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ حضرت اخیری زندگی ہے، بیمار چل رہا ہے، کوئی چیز کھانے کی پیش کی گئی اور حضرت کو 2 دانے دیے گئے۔ کتنے دانے؟ 2 دانے دیے گئے۔ حضرت نے کھا لیا اور کہا کہ بھائی آپ نے مستحب کا خیال نہیں رکھا، آپ کو مجھے یا تو 1 دینا چاہیے یا 3۔ صدیق بھائی હવે તમે હામજીસમાં જઈને તો ઝાકીર ભાઈ 1 ચોકલેટ આપે એની ભાઈ 3 આપતું મને 3 ડ્રિંક 1 આપે તો તમારે 3 કહેવાનું એમ કે ભાઈ આપણે તો શુગર ફ્રી છે હે صدیق فاروق بھائی حسین بھائی صحیح ہے نا؟ تو کیا ہے اشرف بھائی، یہ 3 اب مانگنا ہے کہ بھائی 3 دو آپ۔ ایک مولانا آج میرے گھر آئے تھے، مجھے پوچھنے لگے، ابھی ٹیم پر سے مجھے یاد آیا 3، میں نے کہا تمہیں کہیں جاؤ کہ نہیں، کہیں ڈیوزبری باٹلی مانچسٹر؟ میں کہ જો યાર ટીમ મારી એટલી મોટી છે કે હું જામ તો રેમ કાં પછી। میں نے کہا چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں ادھر، 2 بیڈروم 3 بیڈروم، ہم 8 آدمی جائیں گے، رہیں گے کہاں؟ خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا خیال رکھو، 1 کھاؤ۔ آپ نے کاجو کھایا، ابھی رات کو آپ کو عادت ہے آپ کاجو کھاؤ، بادام کھاؤ، تو کتنی کھاؤ؟ ثواب ملے گا، اس میں گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 2 بھی کھائی 4 بھی کھائی گناہ نہیں ہے، لیکن بھائی یہ جیسے حضرت شیخ نے فرمایا اس کا خیال رکھو کہ بھائی 3 کھاؤ، 1 کھاؤ، 5 کھاؤ، ہیں؟ صدیق بھائی کہیں گے مول صاحب ٹائم تھے یا دماغ مت کھاؤ، ہیں ٹائم ہو گیا ہے۔ خیر بہرحال، تو اللہ ایک ہے، وتر۔ فرق کیا ہو گیا؟ وتر کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، عید الفطر کی نماز کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، عید الاضحیٰ واجب نماز ہے چودھری صاحب، اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اب مفسرین اس کو ادھر ادھر سے بیان کرے وہ الگ بات ہے کہ وہ لا کر پھر وہ بیان کرنے والوں نے کیا بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، وہ مفسرین نے اپنے اعتبار سے اپنی آراء ذکر کی ہے۔ بہرحال تو اتنا یاد رکھو شارٹ کٹ میں کہ جو فرض ہوگا تو اس کا ذکر کہاں ہوگا؟ قرآن کریم میں، اور واجب کا ذکر حدیث پاک میں۔ واجب کا ذکر کہاں ہوگا؟ حدیث پاک میں۔ اب قرآن ہے، قرآن کریم کے ایک حکم کا انکار وہ آدمی کو دائرہ اسلام سے کیا کر دیتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے، باہر کر دیتا ہے اس کو۔ تو یہ نمازوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، تو اس لیے فرض کا انکار کیا تو کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ بہرحال نماز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سمجھا رہا تھا کہ حیض میں نماز معاف قضا نہیں کرنی، اور بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد بھی عورت کو خون آتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نفاس۔ لیکن یہ خون یاد رکھیے، بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد آئے گا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ جملہ یاد رکھو کہ عورت کو خون کب آئے گا؟ جب بچہ کیا ہو جائے گا؟ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک وہ خون جاری نہ ہو نماز معاف نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز کب معاف ہوتی ہے شبیر چچا؟ جب وہ خون نکلے، اور وہ خون کب نکلتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، کبھی عورت کو درد کی وجہ سے خون نکلے، آپریشن، یہ وہ الگ بات ہے، میں نفاس کے خون کی بات کر رہا ہوں، وہ اور وجہ سے خون نکل سکتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ نفاس کا خون وہ بعد میں نکلتا ہے،
اس لیے جب تک بچہ پیدا نہ ہو عورت پہ نماز فرض رہتی ہے، لیکن اب بے چینی ہے، بے قراری ہے، بچہ باہر آنا چاہتا ہے ماں کے رحم سے. ہاں، حضرت تھانوی، مجھے یاد آ گیا ایک جملہ، سنو آپ کو لطف آئے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مفہوم یہ ہے حضرت حرم شریف اتنا ہے، اتنا کا یعنی ہے بڑا لیکن بہرحال چھوٹا ہے، اتنے سارے لاکھوں لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں. حضرت نے اس کو جواب دیا، رحم کی مثال حرم کی مثال رحم کی سی ہے. صرف یہ سمجھے، یہی جواب ہے، آپ نہیں سمجھے. حرم کی مثال رحم کی سی ہے، ابھی بھی نہیں سمجھے. چلے اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب آپ کو پھر اور سمجھانے جاؤں گا تو ان سے سمجھ لینا. بہرحال تو فقہا نے لکھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو عورت ایک برتن رکھ دے بڑا. આપણે ગયા જેને ગુજરાતીમાં ઇન્ડિયામાં કે તગારું અથવા હેલું લોટ એ કરતા હતી ને, શું કે औरतें जो लोट गूंथती थी वो खुंचो नहीं, वो अलग नाम था, खुंचो तो खाने पे. خیر بہرحال آپ سمجھ گئے کہ وہ چیز ہوتی ہے تو وہ جو بھی ہو تو وہ جو ہے رکھ دے اور ماں نماز ادا کرے. بچے کی جان کو خطرہ ہے، کہاں رکھ دو، بچہ کہاں آ جائے گا، اندر آ جائے گا، زمین پر نہیں گرے گا. ایسا انتظام کرو کہ بچے کو چوٹ نہ لگے. لیکن شریعت کہتی ہے اب بھی عورت پر سے نماز معاف نہیں ہے. شریعت مجبور نہیں کرتی، یہ بھی یاد رکھو، مجبور نہیں کرتی. اس کو بے چینی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں پڑھ سکتی، رہنے دو، ورنہ آج مسئلہ سن کے کوئی زبردستی نہیں کرے. یہ بھی آپ ذرا سن لینا. سمجھ آیا بھائی؟ تکلیف کی حالت ہے، اس کو بتاؤ نہیں پڑھ سکتی وہ رہنے دے، نہیں پڑھ سکتی تکلیف ہے، لیکن نماز بہرحال فرض ہے. نماز کیا ہے؟ بہرحال اس پہ فرض ہے. یہ جو ہے نہیں کرنی پڑے گی. یہ جو ہے چونکہ ہاں نہیں کرنی پڑے گی، چونکہ خون بعد میں آیا، جزاک اللہ، وہ جو ہے کرنی پڑے گی چونکہ ہاں. پھر سن لو، یہ پوچھ رہے نماز قضا کرنی پڑے گی کہ نہیں. دو حالت ہے. چلو اچھا ہوا آپ نے مسئلہ پوچھا، ایک اور مسئلہ نکلا اس میں سے. اب یہ اشرف بھائی کہہ رہے قضا کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی. دو صورت ہے. اس کو درد شروع ہے، عورت کو درد ذیل، اور نماز کا وقت ختم ہو گیا اور بچے کو کیا ہو گیا، بچہ پھر پیدا ہوا، تو اب خون کب آیا؟ بعد میں آیا، قضا کرنی ہے. لیکن ابھی وقت جاری ہے، وقت ابھی نکلا نہیں، جاری ہے ابھی، اور درد بھی جاری ہے. نماز کا وقت شروع ہو اس سے پہلے کیا آ گیا؟ بچہ اس کو آ گیا. اب اس کو قضا نہیں کرنی. کیوں؟ نماز پڑھنے کی فضیلت تو اول ٹائم میں ہے. یاد رکھو مسئلہ، نماز پڑھنے کی فضیلت پھر فقہا کا اختلاف ہے، ہمارے امام کا وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو پسند کیا گیا اول وقت میں. لیکن دار و مدار آخری وقت کا ہے. فرض تو ہو گئی نماز، لیکن آخری وقت تک فرض رہنا ضروری ہے. ابھی اس نے ادا نہیں کی اور آخری وقت سے پہلے کیا ہو گیا، ہاں، تو پھر مسئلہ بدل جائے گا. کچھ پلے پڑا ہے؟ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ چلے بہرحال وقت ہو گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گاڑی میں نماز پڑھیں گے تو فرض نماز نہیں ہوگی جو بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. اب مجھے ایک اور مسئلہ اس پہ بتانا تھا. جو لوگ آج کل سہولت پسند ہوں گے، عمرہ میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، خالی اشارہ کر دوں پھر کچھ تفصیل. میں اصل نماز کے ساتھ اس کو جوائنٹ کرنے والا تھا. لوگ عمرہ میں جاتے ہیں، اب وہاں الیکٹرانک کیا رکھی ہوتی ہے، کار بھی رکھی ہوتی ہے، پھر اسکوٹر پتہ نہیں، پھر ویل چیئر جو ہے رکھی ہوتی ہے. حالت احرام میں ہے، احرام میں ہے، عمرہ کر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. اور طواف کس میں کر رہے ہیں؟ الیکٹرانک کار میں کر رہے ہیں، الیکٹرانک بائک پہ کر رہے ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ دھکا لگاؤ. اور صحت مند ہے، معذور نہیں ہے، ادا نہیں ہوگا طواف، صحیح ادا نہیں ہوگی، یا تو واپس کرو یا دم دو. سمجھ آ رہا ہے؟ معذور آدمی کر سکتا ہے، جو معذور ہے وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ وہ ویسے بھی معذور ہے. سمجھ آیا؟ لیکن اب لوگ سہولت پسند ہو گئے ہیں.
તો કે યાર બહુ થાકી ગયેલા આ તેમ કે ચાલો હવે બધા મમ્મી બેહતા છે, ઘરવાળા ડિસેબલ भी છે, माजूर भी છે, આ ભાઈ भी हाथे ले गया एमा कि कल वो नहीं होगा। याद रखो आजकल लोग अपने एतबार से मसले सोच लेते हैं कि आप બધા बहुत बहुत उगता होता है कि वाजिब જ છે ને, नहीं होगा। हाँ, नफल में चल जाएगा। नफल अगर क्या कर रहा है तवाफ, तो नफल में चलेगा। क्यों? मिसाल ले लो, अभी इस्माइल भाई सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद, आप सब सेहतमंद हैं, शबीर चचा को छोड़कर और चौधरी साहब, बाकी सब लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं और आप अभी नफल नमाज पढ़ना चाहे तो हमारे लिए खड़ा होना कंपलसरी है या बैठकर भी पढ़ सकते हैं? हाँ, खड़ा होना ज़रूरी है। नफल की बात कर रहा हूँ, बैठ के भी पढ़ सकते हैं। सवाब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बाकी बैठ के पढ़ सकते हैं। क्यों? नफल है। हालांकि आदमी क्या है? सेहतमंद है। तवाफ एहराम से निकल गया, नफली तवाफ कर रहा है, सेहतमंद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे करता है, कार में करता है, व्हीलचेयर पे बैठ जाता है, हो जाएगा। क्यों? नफल है। क्यों? नफल है। ठीक है, चलो सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाह। आज थोड़ा ज़्यादा खींच लिया 10 मिनट, क्योंकि हम 10 दिन छुट्टी पे हैं, तो एक दिन की 1 मिनट। हाँ वरी 10 દિવસ छुट्टी, તમે छुट्टी लेते